لیے یہ ایک خوشی کا دن مقرر کیا ہے۔ گزشتہ ماہ جو انتہائی بابرکت ماہ تھا، بابرکت مہینہ تھا، اللہ سبحانہ و تعالی یہ مہینہ ہمیں دے کر اور ماہ میں فضیلت والے دن، فضیلت والی راتیں دے کر اپنے بندوں کی بخشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ قرآن میں یہ اعلان فرمایا گیا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یغفر اللہ سیئاتہم وکان اللہ غفورا رحیما، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، گزشتہ گناہ طیب ہوئے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ حق سبحانہ و تعالی ان سیئات کو، کی خطاؤں کو حسنات نیکیوں کے ساتھ تبدیل فرما دیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ ماہ رمضان کی آخری، جس کو لیلۃ الجیزہ کہتے ہیں، عید کی رات، چاند رات، وہ گویا کہ رب العالمین سے بندوں کو منقسم ہوئے انعامات کی ایک رات ہوتی ہے، لیلۃ الجیزہ۔ اور الجیزہ کے مکمل کے بعد پھر رب تعالیٰ عید کا دن ہمیں عطا فرماتے ہیں، کیونکہ لیلۃ الجیزہ دعائیں مانگنے کی رات تھی، اور اس رات میں دل سے اٹھنے والی، بیدار دل سے نکلنے والی کوئی ایسی دعا نہیں جس کو رد کر دیا جاتا ہو، ٹال دیا جاتا ہو۔ حق سبحانہ و تعالی اس رات میں بندوں کی ہر جائز اور حق دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر رب تعالی نے مزید انعام اپنے بندوں پر یہ کیا کہ ہو سکتا ہے کہ بعض بندے لیلۃ الجیزہ میں بھی غافل رہے ہو، عبادت کے لیے بیٹھنے کا موقع نہ ملا ہو، دعاؤں میں انہماک ان کو حاصل نہ ہوا ہو، تو لیلۃ الجیزہ کے بعد رب تعالیٰ نے یوم العید، عید کا دہاڑا، عید کا دن ہماری مغفرت کے لیے ہمیں عطا کر دیا کہ آج روزے دار محبوب کی محبوب سنتے زندہ کر کے عیدگاہ کی طرف آئیں گے، غسل کریں گے، محبوب کی محبوب سنت ہے، اور اپنے بدن پر خوبصورت لباس، نیا یا اجلا دھلا ہوا لباس سجائیں گے، محبوب کی سنت ہے، اس کے بعد خوشبو لگائیں گے، سرما پہنیں گے، مسواک کر کے آئیں گے،
اور ایک راستے سے آئیں گے دوسرے راستے سے تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں گے۔ یہ محبوب پیغمبر کی سنت ہے۔ اور عید کی نماز واجب جماعت کے ساتھ ادا کریں گے، صدقۃ الفطر جو ہے وہ ادا کریں گے۔ ان محبوب کی سنتوں کے ساتھ جس وقت ایمان والے محبوب کر کے جائیں گے تو اعلان ہو جائے گا۔ حق سبحانہ و تعالی اتنے مجمع کو دیکھ کر مساجد مدارس میں اور عیدگاہوں میں جمع ہونے والے مجمع کو دیکھ کر فرشتوں سے استفسار کرتے ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ میرے بندے کیا کرنے کے لیے، کیا لینے اور کیا مانگنے کے لیے آئے؟ حالانکہ وہ ذات علیم بذات الصدور، بھیتوں اور رازوں سے واقف ہے۔ وہ ذات علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ وہ ذات سمیع بصیر، ہر بات کو دور سے بھی سنتا ہے، قریب سے بھی سنتا ہے۔ اللہ رب العزت سننے والے بھی ہیں اور بندوں کے حال و احوال کو دیکھنے والے بھی ہیں، اور بندوں کے ساتھ رب تعالی ہم کلام بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، سمیع قرآن کا لفظ ہے، بصیر دیکھتے بھی ہیں، اور کلیم وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اپنے خاص انبیاء بندوں کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتے ہیں، وحی کے ذریعے، حجاب کے ذریعے، القاء کے ذریعے، معراج کے ذریعے۔ تو وہ ذات یہ ساری صفات کے ساتھ جب متصف ہے سننا، دیکھنا اور کلام کرنا، اس کے باوجود وہ ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ یہ میرے بندے جو اتنے بڑے میدان کے اندر آج جمع ہوئے ہیں، ان کے آنے کا مقصد، ان کے جمع ہونے کا مقصد، ان کے مقصد کیا ہے؟ یہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، جیسے ایک مزدور صبح سے لے کر شام تک محنت میں مصروف ہوتا ہے اور اختتام کام پر اپنے مالک سے مزدوری طلب کرنے کے لیے آتا ہے، یا رحمان یہ تیرے وہ بندے ہیں جنہوں نے پورا ماہ مبارک تجھے یاد کیا، آج عیدگاہ میں اپنی مزدوری تجھ سے طلب کرنے کے لیے آئے، اپنا انعام، اپنا بدلہ، اور اسی طرح رب تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب جس کی امید پر آپ کے پیغمبر نے یہ اعلان کیا، من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ من قام رمضان، رمضان کا روزہ رکھا، جس نے رمضان کے اندر قیام دو مقصد کے لیے، ایماناً کی حالت میں، احتساباً سمجھتے ہوئے، ثواب کی رب العالمین سے اٹھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اگلے پچھلے گناہوں پر قلم پھیر دیا جائے گا۔ یا اللہ یہ وہ مزدور ہیں جنہوں نے نماز تراویح بھی ادا کی، جنہوں نے رمضان کے اندر فرضی نماز کا بھی اہتمام کیا، نوافل کا بھی اہتمام کیا، تلاوت کا اہتمام کیا، مہینے کو پا لینے کے بعد یہ مزدور آپ سے طلب مزدوری کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ اعلان ہوتا ہے، اے فرشتوں کی جب تم ان کو مغفور لکم، بخش جاؤ، جگہ سے چلے جاؤ، رب تعالیٰ نے تمہارے پچھلے گناہ ہمیشہ کے لیے معاف فرما دی۔ قوموا، کھڑے ہونے کی طرف اشارہ، واپس گھروں کی طرف چلے جانے کا اشارہ ہے۔ مغفور لکم،
مغفور اسم مفعول کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے کہ تم سارے مغفرت شدہ ہو، تم سارے کے بخشے بخشائے ہو۔ جو ماہ رمضان میں اعمال کیے، عبادات کی، رب العالمین نے اس کے صدقے، اس کے بدلے میں تمہیں یہ مزدوری عطا فرما دی کہ تمہاری مغفرت اور بخشش کر دی۔ اور حدیث پاک میں یہ ارشاد ہے، گویا رب العزت کی طرف سے یہ اشارہ انسان کے کان میں، انسان کو یہ اعلان ملتا ہے کہ تم مجھ سے ہو جاؤ اور میں رب تم سے راضی ہو گیا، قوموا مغفور لکم کر لوں کہ تم راضی ہو جاؤ اور میں راضی ہو گیا، اور ماں بہن اور صفائی ہو گئی کی، اور آئندہ کے لیے نو اعمال ہو۔ اس کی مثال بالکل ہے جیسا کہ دو دوست ہو اور آپس میں بول چال جو ہے وہ بند ہو جائے، قطع کلامی ہو جائے، پھر آپس میں صلاح کے ذریعے ایک کا نیا عہد کرتے ہیں، دوستی کا نیا معاہدہ کرتے ہیں کہ گزشتہ ہو گیا اس پر پانی پھیرے، آئندہ انشاءاللہ دوستی اور اخلاص کے ساتھ چلیں گے۔ تو یہ ہے قوموا لکم، قوموا مغفور لکم، گزشتہ گناہ معاف ہے، آئندہ ایک نئے عہد کے ساتھ تم نے چلنا ہے۔ تو حق سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو بلا کر معاف کرتا ہے، کیونکہ اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات جو ہے وہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ وعد اللہ حقا لا یخلف اللہ المیعاد، سچا وعدہ رب العالمین کا ہے، ایسا وعدہ کہ وہ ذات اپنے وعدے کی کبھی بھی مخالفت کرنے والا نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اپنے بالکل قریب بلائیں گے اور اس کے اوپر اپنی رحمت کی چادر جو ہے وہ ڈالیں گے، گویا کہ 70 پوشی، ستاری والا معاملہ اس کے ساتھ کریں گے اور اس بندے کو اپنے قریب بلائیں گے اور اس کے قریب ہو جائیں گے، اور رب تعالیٰ اس بندے کو کہ اذکر کذا الیوم، اپنے فلاں دن کو یاد کر، فلاں دن تو نے یہ گناہ کیا، فلاں دن تے نے یہ گناہ کیا۔ جس وقت گناہوں کی لسٹ، گناہوں کی فہرست اس عبد ضعیف کے سامنے رکھی جائے گی اور پڑھ کر سنائی جائے گی تو یہ بندہ بڑا پریشان ہوگا۔ اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم معاشرے کے اندر گناہ تصور تک نہیں کرتے، مثلا یہ اعلان ہوگا کہ مسجد سے نکلتے ہوئے مسجد کی سیڑھیوں پر تو نے تھا، یہ گناہ کا کام ہے، اور اس گھر کے اندر صفائی کا خیال تھا، یہ گناہ کا کام ہے، تیرا بدن اور تیرا کپڑا میلا کچیلا رہتا تھا، یہ گناہ کا کام ہے، تیرے سر کے بال اور داڑھی کے بال بکھرے رہتے تھے، کنگھی اور تیل کا استعمال نہیں کرتا تھا، یہ گناہ کا کام ہے، اور کیلا وغیرہ پھل کھا کر چھلکا تو نے گلی کے اندر راستے کے اندر پھینک دیا دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے، یہ گناہ کا کام ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم گناہوں کا خیال تک نہیں کرتے، تصور نہیں کرتے، جس وقت یہ گنوائے جائیں گے اس وقت مرد کلندر کے طوطے اڑ جائیں گے، بڑا پریشان ہوگا کہ یہ چھوٹے گناہ ہیں، اگر خالق کائنات نے بڑے گناہ گنوا دیے میرا کیا بنے گا؟ جس وقت یہ گھبرائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، ہم نے اپنے سچے پیغمبر پر جو کتاب نازل کی تھی اس کے 28ویں سپارے سورۃ التحریم کے اندر ہم نے یہ اعلان کیا تھا، یوم لا یخزی اللہ النبی
والذین آمنوا معہ کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت نہ تو اپنے محبوب کو رسوا کرنے والا ہے اور نہ ہی اپنے محبوب کی امت کو رسوا کرنے والا ہے۔ امت سے وہ بندے مراد ہیں والذین آمنوا معہ جو اس محبوب پیغمبر پر ایمان بھی لائے اور صحیح العقیدہ بھی رہے، اعمال پر مواظبت کے ساتھ، امام کے ساتھ اور پابندی چلتے رہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں یہ اشارہ دے رہی ہے کہ حضرت علیہ السلام کے بڑے بڑے جو حق، ان میں سے خاص طور پر پہلا حق پیغمبر کا یہ کہ آپ کی نبوت اور رسالت پر پورا یقین رکھا جائے، پہلا حق ہے۔ خاتم النبیین سمجھا جائے، آپ کی نبوت اور رسالت پر پورا ایمان رکھا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی احکامات اوپر سے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں لائے، وہ احکامات اور سنتوں کی تابع داری کی۔ دوسرا بڑا حق ازواج مطہرات، آپ کے اہل بیت والاطہار اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کی ساری ذریت عطرت، ان سب اپنی بڑھ کر پیار اور محبت جائے تو یہ تین جس نے ادا کر لیے گویا کہ وہ حضور کے نسبت کرنے والا ہے، اور جو محب ہے قیامت والے دن رب العزت اس کو قطعا رسوا۔ تو جس وقت پر اس بندے پر ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ جو ہے وہ گنوائیں گے اور وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، اور دوسری طرف سے ایک اور بندہ ہوگا جو نیکیوں کا انبار لے کر کھڑا ہوگا، احد پہاڑ سے بھی زیادہ اس کی نیکیاں، اور مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے آئیں گے۔ کوئی آ کر کہے گا اس نے مجھے دنیا کے اندر گالی دی تھی، کوئی آ کر کہے گا اس نے مجھے مکہ مارا تھا، کوئی آ کر کہے گا اس نے مجھے دھکا دیا تھا، کوئی آ کر کہے گا اس نے میرے ساتھ کی تھی، کوئی کہے گا اس نے میری غیبت، کوئی اس نے مجھے ساتھ جھوٹ بولا تھا۔ اس قیامت یہ سارے حقدار جس وقت اس سے حق لینے کے لیے آئے ہوں گے، وہاں پیسہ درہم دھیلا تو موجود نہیں ہوگا، اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر ان حقداروں کو دی جائیں گی، حتیٰ کہ نیکیوں کا جو انبار لایا تھا وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر ان کے گناہ اٹھا کر اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے۔ نیکی کرنا مشکل کام ہے، نیکی کی بات میں حفاظت کرنا یہ مشکل ہے، کرنا مشکل کام ہے، نیکی کی حفاظت مشکل ترین کام ہے۔ راہ مبارک میں جو ہم نے نیکی کی توفیق سے، کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے۔ اس نیکی کو محفوظ اور سیف جو ہم نے رکھنا ہے وہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق سے، نفس کے حربوں اور شیطان کے بچا کر اس نیکی کو محفوظ کرنا۔ اور جو بھی مرد مومن کی کرتا ہے نیکی کی قبول بنیادی طور پر تین شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط نیکی والا بندہ جو ہے وہ مومن ہو، اور دوسری شرط نیکی جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، خالص اللہ رب العزت کی مقصود ہو، اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے نیکی پر اتباع سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ اگر نیکی کرنے والا بندہ مومن ہے، نیکی اخلاص کے ساتھ کر شریعت کے تابع داری اتباع سنت کی مہر ٹھپا اس پر لگا ہوا ہے، یہ تین شرطیں نیکی کے کام کے اندر پائی جاتی ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ہاں مقبول ہے، منظور ہے، رب تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہے۔ اگر ان تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہے، کوئی ایک شرط بھی غائب ہے، تو یاد رکھیے جتنی مرضی نیکیاں کرتا چلا جائے رب تعالیٰ کے ہاں وہ مردود ہے، رد ہے، ذرا برابر بھی قابل قبول نہیں۔
تو رب تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہم سب کو صاحب ایمان بنایا، کہو الحمدللہ۔ اس نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور ایمان کی دولت سے دنیا میں کوئی قیمتی دولت نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے ہمیں اخلاص بھی عطا فرمایا۔ یہ ہر شخص اپنے دل کے ساتھ جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے، اور ساتھ اتباع سنت کو بھی ملا لے تو پھر اجر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں کے لوگوں نے بتلایا کہ حضرت یہاں کے لوگ سال میں 2 تہوار مناتے ہیں، 2 خوشی کے دن مناتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ان خوشی کے دنوں میں کیا کرتے ہیں؟ تو انصار نے بتایا حضرت گھوڑ دوڑ کرتے ہیں، گھوڑ سواری کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں۔ محبوب نے فرمایا یہ ساری کی ساری جہلانہ رسمیں ہیں، ہمارا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی ذرا برابر دخل تعلق نہیں ہے۔ پھر حضور نے یہ اعلان فرمایا ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے عید ہوتی ہے، ہم مسلمانوں کے لیے اگر عید ہے تو یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 عیدیں امت کے لیے دن ہوتا ہے، اور ہمارے خوشی کا دن ہے۔ اور عید جو ہے یہ عود سے ہے، جس کا لوٹ کر آنا، کیونکہ سال میں 2 دفعہ یہ آتا ہے، ہمیں یہ خوشی آ کر دے دیتا ہے۔ اور اس دن میں مال سے خاص ایک عمل ہے جس کو فطر کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فطرانہ جو جاتا ہے، پاک میں ارشاد ہے کہ فطرانہ ہر مان جس بات واجب ہے عید سے پہلے والے دن بندے پر بھی واجب ہے، یا اس آدمی پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ہے، اگر اس کی مالیت 52 چاندی تک یہ اس کو کراس کرتی ہے، اس آدمی پر کرنا جو ہے واجب ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک کر یہ الفاظ ہیں کہ فطرانہ ایک ایسا عمل ہے، یہ چھوٹا جو ہے وہ بھی دے، بڑا جو ہے وہ بھی دے، امیر جو ہے وہ بھی دے، غریب جو ہے وہ بھی دے، آزاد جو ہے وہ بھی دے، غلام جو ہے وہ بھی دے۔ صحابہ نے پوچھا حضرت جو غلام ہے، کسی کا مملوک ہے، وہ فطرانہ کیسے ادا کرے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو مملوک غلام ہے اس کی طرف سے اس کا آقا دے۔ پھر پوچھا چھوٹے بچے کیسے ادا کرے؟ حضور نے فرمایا چھوٹے نابالغ بچے ان کی طرف سے ان کا والد دے، اور جو بالغ اولاد ہے اپنا علیحدہ سیٹ اپ کاروبار ہے وہ اپنی طرف سے خود ادا کرے، اور عورت زوجہ بیوی جو ہے وہ اپنی طرف سے ادا کرے۔ ہاں اگر شوہر اس کی طرف سے دے دے تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو فطرانہ اس دن میں خاص عمل ہے، جنہوں نے ماہ مبارک کے اندر ادا کر دیا ان کا ادا ہو گیا، اور جن کا رہتا ہے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرے۔ اگر پھر بھی ادا نہ کر سکے تو جب تک وہ ادا نہیں کریں گے یہ ان کے ذمے سے فریضہ جو ہے ساقط نہیں ہوگا۔ اور فطرانے کا سب سے بڑا فائدہ 2 فائدے علماء نے لکھے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں تراویح پوری نہ پڑھ سکے اور نوافل کا اہتمام صحیح معنی میں نہ کر سکے، سنن موقدہ اور غیر موقدہ کے اندر کمی کوتاہی ہو گئی، قرآن شریف کی تلاوت شروع کی اس کو مکمل نہ کر سکے، اس کے علاوہ جتنا درود پاک استغفار ذکر کرنے کی ضرورت تھی وہ ہم نہ کر سکے، نماز تہجد کے اندر ناغہ ہو گیا، تو جتنی عبادات کرنی چاہیے تھی اس کے اندر جو کمی اور کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، فطرانہ دینے کی وجہ سے وہ ساری کمی کوتاہیاں رب تعالیٰ دور فرما دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ بندے اور اس کے روزے کی قبولیت کے لیے، بندے اور اس کے روزے کے درمیان جو قبولیت کا فاصلہ ہے وہ فطرانہ ہے، جو دے دیتا ہے اس کا روزہ عبادات اللہ کے ہاں قبول ہو جاتی ہے، اور جو نہیں دیتا اس کی عبادات کی یہ کمی جو ہے وہ اسی طرح لٹکی رہتی ہے۔ تو ایک تو یہ فائدہ ہے
کہ عبادات کی کمی کوتاہیاں دور ہو جاتی ہیں، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ غریب کی بھی، جو نادار ہے، جو مفلس ہے، ہماری عید کے ساتھ اس کی عید جو ہے وہ بھی ہو جاتی ہے، ہماری خوشی کے ساتھ اس کی خوشی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اتنی زیادہ رقم نہیں ہے، 2.25 سیر 2 کلو گندم کی قیمت یہ احتیاطاً 300 روپیہ بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ یہ ایک شرعی مقدار ہے، اگر اس سے بڑھ کر یعنی دل کھول کر تم وسعت ظرفی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہو فہو خیر اللہ، تو وہ بہت ہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عید کی نماز کا طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔